خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تھا، حضرت کا انتقال ہو، کیا خوبصورت زندگی گزاری جی ان لوگوں، حضرت کا انتقال ہو گیا، کسی مرید کو خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی، دیکھتا کیا ہے کہ حضرت جسم پہ جناب جنتی پوشاک ہے، جنتی خادم ہے، جنتی تخت ہے جس پہ حضرت بیٹھے ہیں، سامنے جنتی کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ مرید حضرت سے پوچھتا ہے حضرت کیسا لگا یہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا، جنتی تخت ہے، جنتی کھانے ہیں، جنتی خدام ہے، کیسا لگ رہا ہے، کیا فیل کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے عرض کی حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں، جسم پہ جسم جنتی جوڑا ہے، سامنے جنتی کانے ہیں، جنتی تخت پہ بیٹھے ہیں، جنتی خدام آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا، نہیں لطف آ رہا، نہیں مزہ آ رہا، کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس میں وہ لطف نہیں ہے جو لطف صبح کے وقت نیند چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہونے میں مزہ آتا تھا، وہ مزہ ادھر نہیں ہے۔ انہیں تو حضرت جنت کی نعمتوں کو کچھ نہیں جانا، اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے سامنے۔ ہم اس کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں اور اس کا ٹائم ہی نہیں، ہم نے یہ مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ کہا وہ مزہ جو نیند چھوڑ کے، جو وہ گرم بستر چھوڑ کے، وہ خوبصورت بیوی چھوڑ کے، وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جو اللہ کے حضور مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا نا، جو لطف اس میں تھا اس جنتی تخت میں بھی وہ لطف نہیں آیا۔ اور ہم ہر رات حضرت اس لطف سے محروم رہتے ہیں، ہم ہر رات اس لطف سے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجنے دی ستیاں آن جگاوے۔ ہر رات ہم ان کے پیچھے پاگل، لیکن وقت گزر جائے، اگر تو اٹھا پھر بھی گزر جائے گا، نہیں اٹھا لیکن اگر تو نہیں نہ اٹھا تو قرآن کہہ رہا پھر اس دن تجھے ضرور کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور کاش میں اٹھیا ہوندا، کاش میں اٹھا ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے اس دن بندہ پھر کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اٹھا ہوتا، میں نے محنت کی، کیوں میں نے نیند سے پیار کیا، کیوں میں نے بستر سے اتنا جی لگا دیا، میں کیوں نہیں اٹھا حضرت؟ قرآن کہہ رہا پھر بندہ کہے گا ضرور اس دن یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، بندہ اس دن کہے گا ضرور حضرت دی۔ ان سجدوں کا تو حضرت کیا کہنا، ہمارے نامہ اعمال میں تو اللہ میں بس معاف کر دے، فجر بھی کوئی اس کا تو کیا کہنا۔ اور ہم میں سے بڑے نمازی صرف 4 وقت کی نماز، 5 وقت والے نمازی بھی تھوڑے ہیں، زیادہ 4 وقت کے، 5 والے تھوڑے ہیں اور تھوڑے ہو، اور یہ 5 وقت صرف ہمارے بابوں کے کھاتوں میں رہ گئی ہے، باقی جوانوں کے کھاتوں میں 5 وقت کوئی نہیں ہے، ان کے کھاتوں میں 4 وقت ہے، فجر وقت نہیں۔ پھر روتے ہیں یہ دیکھو ہم پہ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، جڑا فجر ویلے نہ اٹھے ادھر تو کسی نے جادو کرنے کی لوڑ نہیں، اپنے آپ ہی جادو کیتا ہے، اسے کسی جادو کی ضرورت ہے؟ اس نے اپنے پہ خود ہی جادو، اس سے بڑی نحوست کیا ہے کہ فجر کے وقت آپ کے گھر میں اٹھے کوئی مرغا اٹھ پڑا، تو مرغے سے بھی برا ہے، تو مرغے سے بھی برا ہے، وہ بھی اٹھا ہوا ہے اور وہ بھی اپنی زبان میں اپنے اللہ کو پکار، تو اس سے بھی برا۔ اللہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، فرمایا دھیان رکھی ہو کہ تو ککڑ تیرے کو جیت نہ جائے، وہ ککڑے تو اشرف المخلوقات، دھیان رکھنا کبھی مرغا تجھ سے جیت نہ جائے، جب بھی مرغا صبح اٹھ کے اللہ کی تسبیح بولے تو اس کو بتانا میں تجھ سے پہلے اٹھاؤں گا، ان تے بیچارہ بول بول کے تھک جاندہ ہی فجر ویلے نہیں۔ اللہ میں معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو
فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو کے تو باہر نکل رہے، ایک نوجوان آیا تو حضرت کو باہر آتا دیکھ کے وہ سمجھ گیا کہ ظاہر جماعت ہو چکی، تو اس نے کہا کھینچی نہ ہوئے میری فجر کی جماعت پڑھ لینی تھی اس نے، لیکن کیا ہے امام حسن بصری نے اس کو دیکھ آگے فرمانے لگے کیا ہوا، کیوں آہیں بھائی ہے؟ بہن کا حضرت آہ نہ بھروں، اتنا بڑا نقصان ہو گیا، فجر کی جماعت ہے۔ میں کیوں آ تو گیا ہے تو پڑھ لے۔ اس نے کہا حضرت تب ایک کا ثواب ملے گا نا، نماز سے پڑھتا تو 27 گنا ملنا۔ پھر مجھ سے سودا کر۔ اس نے کہا امام صاحب کیا؟ فرمایا آہ مجھے دے دے، میری 27 تو لے لے، ہے مجھے دے 27 تو لے لے۔ وہ خوش ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت منظور سو آپ کے نام اعمال میں آپ بھی کہہ دیں کہ 27 تیرے نام ہے۔ فرمایا 27 تیرے نام ہے۔ اس نے وہ فجر پڑھی تھی۔ جب رات کو سویا نا تو خواب میں یاد سنتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا یہ تو نے کیا کر اپنی آہ بیچ دی، تیری اس آہ کے عوض جو صرف فجر کی جماعت چھوٹ جانے کی وجہ سے تیرے دل سے نکلی تھی، اللہ نے تجھے 200 رکعتوں کا ثواب عطا فرمایا۔ یہ کیا کر دیا پھر وہ جناب؟ اب رات کا وقت تھا جی، ہو کچھ نہیں سکتا۔ اس نے کہا ہوں صبح گل میری۔ صبح جب وہ پہنچا نماز پڑھ دی، امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر، عرض کردہ حضرت سودا کینسل، ساڈی آ واپس کرو تے اپنی استائی۔ پر میں خواب صرف تو ہی نہیں ویکھیا، میں بھی ویکھیا رہتے ہیں۔ وہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا۔ لیکن اتھے تے عزیز اللہ معاف کرے، جماعت چھڈو، فجر چھوٹ جائے تے آہ کو، فجر چھوٹ جائے تے جماعت کی آہ تو گئی ہے، فجر چھوٹ جائے تو کسی کو ٹینشن، جماعت رہ جائے کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ ہونا چاہیے کہ حضرت جیسے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ 1 بج گیا تیاری شروع کر، ختم فنش زور کی جماعت، جیسے 3:30 ہو گئے حضرت جی تیاری شروع کر دی عصر کی جماعت ہے، جیسے حضرت مغرب کا وقت قریب آ گیا حضرت تیاری نہیں، وقت گزر کریں گے پھر بھی نہیں کریں گے تو پھر گزر تو رکے گا نہیں ہے، انتظار نہیں کرے گا۔ لیکن کیا ہے ہم میں سے جس نے نہیں نہ کیا تو قرآن کہتا ہے پھر اس دن اس کے جملے کیا ہوں گے؟ سورہ فجر 30 نمبر، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ کر لیا، کچھ 5 وقت دن نمازی ہو جائیں گے۔ اور ایک بات حضرت جی لازم، اگر سجدوں کا مزہ لینا ہے تو بیٹا پھر اپنا رزق پاک کر۔ اگر سجدوں کا مزہ نہیں آئے گا تو حضرت جی سارے مزے ایک پاسے، میں ایک مزہ نہیں کہہ رہا، آم کا مزہ، تربوز کا مزہ، کھجور کا مزہ، بریانی کا، سارے جتنے تم سمجھتے ہو نا کہ یہ مزے ہیں، ان چیزوں میں مزہ ہے، سارے مزے ایک پاسے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا مزہ ایک پاسے ہے۔ لیکن مزہ آنا تب ہے جب رزق پیسے نہیں ملتے۔ جیسے دیکھو نا گاڑی بڑی زبردست ہے، گاڑی کا مزہ آپ تب بھی لیں گے جب پٹرول ہوگا، یہ تو کھڑی رہے گی آپ کی گاڑی، آپ بیٹھے رہیں اس گاڑی میں، مزہ نہیں وہ آپ کو دے۔ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جی میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، گاڑی چلنی تب ہے جب اس میں اس کا پٹرول حلال رزق ہے۔ اگر آپ نے سجدوں کا مزہ لینا ہے، اسی لیے تو ہمارے سجدے بے ذوق ہیں ساتھ۔ اور حیران کن بات ہے حضرت جی، گندے پانی کے نقصان کو سیانے سے سیانا بھی مان رہا ہے، عام سے عام بھی مان رہا ہے حضرت۔ ریڑے والا بھی حضرت اپنا ریڑا روک کے نا تو بوتل میں وہ فلٹر سے پانی بھر رہا ہے، اس سے بھی پوچھے نا بھائی یہ فلٹر تو پانی کیوں لینا ہے، کروں نہیں لبدا، نہیں وہ صاف نہیں، ادھر کی ہوں گندا پانی پینے نہیں حضرت صاحب، جگر خراب ہوتا ہے۔
گردے خراب ہوتے ہیں. حضرت جی گندے پانی کے نقصان کو عام سے عام بندہ بھی مان رہا ہے, لیکن میری سمجھ سے باہر ہے گندے رزق کے نقصان کو کیوں نہیں کوئی مان رہا. حضرت گندا پانی صرف تیرے گردے اور تیرا جگر خراب کرے گا, گندا رزق تیرا ایمان خراب کرے گا, تیری سوچ خراب کرے گا, تیری نسلیں خراب کر دے گا. گندا رزق اس کے نقصان کو مانے کوئی, تیری نسلیں خراب کر دے گا گندا رزق. سردوں کا مزہ لینا ہے تو پھر رزق. یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ لکھا ہے جی, ایک گندا لقمہ اندر جائے نا تو 40 دن کے لیے ذکر کی اور سجدوں کی اور عبادت کی جو لذت ہے نا وہ بندے سے چھین لی جاتی ہے. یہ نحوست ہے اس کی, 40 دن کے لیے لذت چھن جاتی ہے حضرت. اور حضرت ابراہیم بن ادہم پہ یہ کیفیت تھی حضرت, ذکر کریں لذت نہ آئے, سجدہ کریں لطف نہ آئے, وہ قرب, وہ ذوق, وہ شوق, وہ آنسو سب ختم ہو گیا. آپ بڑے گھبرائے تھے, آپ اس وقت مسجد اقصی میں تھے حضرت, اور کیا کر رہے تھے, ایک چٹائی نا اپنے اوپر مسجد کی جو تھی اس کو اپنے اندر لپیٹ کے نا تو اپنے اللہ سے معافی مانگ رہے, ربا کی ہو گیا, 40 دن ہونے کو ہے, تجھے سجدہ کرتا ہوں تو لطف نہیں, تجھے پکارتا ہوں تو کوئی ذوق نہیں, آنکھوں نے برسنا چھوڑ دیا, کیا غلطی ہے. اب بیٹھے تھے تو 40 بندے مسجد اقصی میں داخل ہوئے, ایک بیچ میں بیٹھے, باقی سارے دائرہ بنا کے سامنے بیٹھے. وہ جو بیچ میں تھا نا وہ پوچھتے ہیں کیا ہم 40 کے علاوہ بھی اس وقت کو مسجد میں آئے؟ سامنے سے ایک بندہ بولتا ہے ہاں اس وقت ایک چٹائی میں خود کو لپیٹے حضرت ابراہیم بن ادہم اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں. اس نے کہا رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 40 دن ہو گئے, ان سے سجدوں کی ذکر کی حلاوت چھین لی گئی. وہ پھر پوچھتے ہیں ہوا کیا؟ ان کا یہ ایک دن کہیں سے کھجوریں خرید رہے, ایک کھجور زمین پہ گر گئی. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کھجور جو کھجوریں میں نے خریدی ہیں نا ان میں سے گری ہے, لیکن جو کھجوریں انہوں نے خریدی تھی یہ ان میں سے نہیں گری تھی, اس کی ریڑھی میں سے گزری. انہوں نے یہ کھجور اٹھا کے کھا لی, یہ اس کھجور کو کھانے کی نحوست ہے کہ 40 دن ہو گئے ذکر کی لذت چھین گئی ان سے. لیکن ساڈا حال ہے, سانو پکا پتا ہے کہ حرام ہے, ہم پھر بھی کھا, پھر لطف کہاں سے آئے؟ ہم اب بھی اسی بات پہ کھڑا ہوں, جو جس چیز میں آپ سمجھتے ہیں نا مزہ ہے, اس میں لطف ہے, میں کہتا ہوں سارے مزے اکٹھے کر لو, اور ایک بار جو اس کو پکارنے کا مزہ, سارے مزے اس مزے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن مزہ آئے گا تب جب رزق, جب لقمہ. اس لیے پتر اپنے ہاتھ کو کھینچ, اپنے ہاتھ کو, اور اس کو ہم سمجھا لینا وقت گزر جائے گا, اس کو سمجھا لینا وقت گزر, وقت گزر, کوئی جنت سے جا کے کھاؤ. تو مجھے پتہ ہے جتنے آپ اس وقت بیٹھے ہو, سب سے زیادہ حضرت ہم پریشان ہی اپنی بچوں اور اپنی فیملی کی وجہ سے. اور نبی علیہ السلام نے سب سے بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ بندے کے لیے سب سے بڑی آزمائش اس کے گھر والے بنیں گے. اس طرح کی خواہشیں, اس طرح کی ڈیمانڈیں کہ پھر بندہ پریشان ہو کے نہ پھر حرام کے راستے پہ چل نکلتا. میں اس کا آپ کو ایک ہی طریقہ بتاؤں گا, صبح اٹھ کے نا مال میں پہ گیا ہوا یہ تو پتر جس طرح باہر فتنے سر اٹھائے کھڑے نا, ایک بھی نہیں جے بچنا ساڈے وچ. ہن صرف ان نہیں بچنا جڑا سرگی اٹھ کے روئے, باقی کسی نے نہیں یہ بچنا, پاویں پیسے والا ہے تو پاویں غریب ہے. سرگی اٹھ یا اللہ تو دن چاڑے, میری طاقت نہ چڑھے ہمیں, جے چاڑے ہی تو خیر دا گزار پہ. یا اللہ جڑا میری اج دا رزق ہے آسانی نہ مینوں دے چھڑ تے برکت والا بنا کے دے ہے. سرگی پتر